اوریجنل حضرت سے مریم علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، وہ میں تو میرے یہ بھائی کہہ رہا ہوں، گستاخی کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کیا گستاخی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ سے وہ بات دلیلیں تو سن لو آپ پوری، وہ اور دلیلیں بات تو آپ سے سن نہیں لو، دی گئی دلیلوں جو میں انہوں نے تمہارے دی ہیں بڑے وہ آپ بھاگ ہیں، تم کیا چیز ہو، ٹھیک ہے؟ بات تو سن لو۔ اب میں یہاں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام سے بن باپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں نا، ان کی وہ توبہ نعوذ باللہ ایگزامپل دیکھو کیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ عورتوں وہ میں کیا لکھا ہوا قوت ہے؟ نہیں، رجولیت اور کیا انسیت، لکھا بات ہوا ہے؟ سن لو، میری پوری بات ہونے دو۔ اور ہندوستان کی کتابوں میں ایسے قصے او پائے بھائی بات تو سن لو، جاتے۔ میری بات سن لو نا۔ قوت رجولیت اور انسیت دونوں جن میں اکٹھی ہوں، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں پہلے بتاؤ مجھے؟ مریم کی لکھا ہوا ہے؟ میری بات تو سن لو، میں دکھاتا ہوں آپ کو، سارا کچھ میں ہاں دکھاؤں گا۔ ادھر مریم دکھاؤ مجھے۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ قوت رجولیت اور انسیت اکٹھی ہو جائیں دونوں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یار ادھر مریم کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ وہ ایک چیز کو پکڑ کے نہ اور بیٹھ میں جائیں نا، دکھاتا مریم ہوں دکھائیں آپ مجھے کو، کہاں سارا لکھا ہوا کچھ مجھے ہے۔ آپ بتاؤ کہہ رہے اسے ہیں کہ کہتے انہوں نے کیا ہے؟ مریم نعوذ باللہ مریم کے بارے میں یہ کہا ہے، تو تو مریم کو کہاں؟ بالکل ان کے بارے میں ہے، اور کسی تحریک سے جب ان کی منی جوش مارے تو حمل ہو سکتا ہے، یہ ان کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ ایسے ان کو حمل ہوا ہے، کہاں سے توبہ ریفر نعوذ کرتے ہیں؟ باللہ۔ کہاں مریم لکھا ہے؟ یہ مریم کدھر لکھا ہے؟ تو کامران بھائی انہوں نے نہیں ماننا، چلے ان کی گستاخی نیچے اچھا، نمایا ہے، نیچے والا صفحہ یہ اوپر کریں نیچے، ذرا، نیچے والا صفحہ یہ نیچے، یہ والی چلو بات روحانی بتا دو، اس ڈیزائن سے تو دیکھیں، بات میں چھوڑو۔ پڑھتا ہوں میں روحانی پڑھتا ہوں خزائن جلد 20 صفحہ 355 چشمہ مسیحی میں لکھتے ہیں۔ ہاں میں پڑھوں۔ ہاں آپ پڑھ دیں۔ دیکھیں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کیا کہتا ہے لیکن جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں ہی آگے قوم کے بزرگوں نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا معاذ اللہ، اور اس کے گھر جاتے ہی 1 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے مسوب ہوا۔ یہ کون سی قرآن میں آیت ہے یا کون سی حدیث میں ہے کہ ہاں جی، حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تھا؟ یہ آپ یہ بتائیں ابھی۔ ہاں روحانی جی، خزائن، یہ بتائیں روحانی ذرا۔ خزائن آپ نے کہاں سے نکال لے ہیں؟ یہ روحانی خزائن آپ کے گھر کی ہے، میں آپ کی ویب سائٹ کھول دیتا آپ ہوں۔ ویب سائٹ روحانی کھولیں نا۔ خزائن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ روحانی خزائن اچھا، اوریجنل یار خیر یہ نہیں کہہ رہی ہیں، یہ آپ اگر آپ کی یہ اوریجنل کتاب سے یہ عبارت نکل آئی تو آپ کیا کریں گے مرزا پھر؟ پہ لعنت یار آپ بھیجنی ہے۔ نکالے نا، لعنت اوریجنل بھیجیں کتاب گے؟ سے نکالے نا۔ گزارش ہے میں کہ اوریجنل نکال اسلام دیتا ڈاٹ ہوں، آرگ سے لعنت روحانی بھیجیں گے؟ خزائن نکال کے بتائیں، یہ یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ سر میں روحانی خزائن نکال دیتا ہوں، وہ بھی میں سرچ سارا کریں، کچھ کرتا ہوں، جلد اس نمبر کا کوئی 30 صفحہ حاصل نمبر بھی تو ہونا چاہیے نا۔ 355 چشمہ مسیحی۔ میں ابھی نکال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کو ہونا چاہیے نا، آپ بھیجیں گے اگر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ چلیں چشتی یہ بھائی بات نہیں فلکون بھائی، اگر یہ بات وہاں پر اوریجنل میں لکھی ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے اس کا یار کوئی جواب دے دینا۔ ہمارے پاس جو اوریجنل ہے اس میں کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ یار آپ ہمارے کے پاس کوئی الگ اوریجنل ہے؟ سائٹ سے نکال پائی کے آپ کو جاتی ہے دکھائیں نہیں گے، نکال جب کے آپ دکھا دیتے ہیں دکھائیں آپ گے کو۔ تو پھر کلچر آپ بھائی لعنت بھیجیں گے کسی آپ پہ۔ کی اوریجنل کہاں پہ پائی جاتی ہے؟ الاسلام ڈاٹ آرگ پہ ہے۔ یار میری بات سنیں، میں اگر آپ کو اوریجنل میں دکھا دوں تو پھر فیلکن بھائی آپ ایسا کرے نا، آپ ہمارے سامنے اپنا کیمرہ آن کرے، الاسلام ڈاٹ آرگ سے جائے اور جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے اردو والی یار میرے پاس میرے بھائی میرے میری پاس بات سنیں پی نا، ڈی ایف میں پڑی ہوئی ہے۔ میں جس ٹاپک پہ میری بات سنیں، آپ نے بہت باتیں کی، میری بات سنیں۔ میں جس ٹاپک پہ بات کرنے آیا تھا نا، وہ یہ ٹاپک نہیں تھا، 10 ماہ والا ٹاپک تھا، ٹھیک ہے؟ وہ اچھا چیزیں میں چلیں اس کلیئر کر رہا ٹاپک تھا۔ پہ آتے ہیں، آپ نے ایک نیا ٹاپک چھیڑ لیا، پھر آپ حوالے مانگ چلیں رہے ہیں، اس کو، یہ نہیں مانگ رہے ہیں، نہیں وہ اس مانگ رہے ہیں۔ ٹاپک پہ واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک صاحب سیکنڈ بھائی، چشتی بھائی، نہیں جانا ہے جناب چشتی بھائی چودھری ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ بھائی، فیلکن بھائی آپ نے پیج پڑھا، کیا سے کہتے ہیں، آپ اپنی سائٹ سے کھولیں روحانی خزائن جلد نمبر 19، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 49، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں، 50 پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو اس کے اندر جو انہوں نے پیشن گوئی کا ذکر کیا سورہ تحریم کی، آپ مجھے بتا سکتے ہیں سورہ تحریم میں یہ کہاں پہ درج ہے؟ کہاں پہ ذکر ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ مریم بنے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد یہ مجھے سورہ تحریم کی، ان کے پوری سورہ تحریم کے اندر ایک ہی جگہ ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ نیچے حضرت عیسیٰ اور ابن مریم کا، ٹھیک ہے؟ وہ ہے سورہ تحریم کی 12 نمبر آیت، کوئی لگا دے بھائی ذرا، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہاں پہ یہ ذکر ہے۔
یہ انہوں نے نیچے حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ سورۃ تحریم کی آیت ہے. انہوں نے ابھی یہ پڑھا نہیں. آپ کھولیں نا پیج نمبر 49 کھولیں. 49 کے پاس سورۃ تحریم ان کا بڑے خوبصورت یار چودھری صاحب میری عجیب ہے ویسے. میں یار فلکون بھائی آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، میں آپ کو ٹرولنگ نہیں کر رہا، لیکن آپ بات بھول جاتے ہیں. ہم نے ایک ایک صفحہ 3 4 بار پڑھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں پہ لکھا. لیکن آپ بیان نہیں نہ کرنے دے رہے. آپ اب آپ نے روحانی خزائن خزانہ کا نہیں ہی کرنے دے انکار رہے. کر دیا کہ یہ ہمارے پاس جو اوریجنل روحانی خزانہ ہے اس میں ایسی باتیں نہیں لکھی ہوئی. اگر آپ آپ نے مجھے میری بات سنیں نا، آپ مجھے اس چیز کو پہلے خلاصہ کرنے دیں، آپ کو بیان کرنے دیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کے بعد آپ اپنی بات کریں نا الگ. اب میری بات آپ کر بات. ہاں، انہوں نے فرد کا لکھا تھا، ادھر مرد کا نہیں تھا لکھا. فرد سے یہ مراد کہ وہ خود جب انہوں نے آگے پہلے اوپر میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے بیان کیا طریقہ کاری کیسے ہوگا. نیچے انہوں نے خود نیچے بیان کیا کہ میرا نام مریم رکھا گیا، ٹھیک ہے، اور مجھے مریم کے میل کے ساتھ 2 سال تک تیار کیا گیا اور پھر میرے اندر عیسیٰ کی روح پھونکی گئی. لگی سمجھ؟ اچھا فالکن بھائی، اچھا میری بات سنیں نا، اس چیز سے مراد روحانی لحاظ سے ہے، جسمانی لحاظ سے نہیں. ٹھیک ہے، بات سنیں نا. آپ کے کوئی بزرگ آپ کے گھر میں ہو یا کوئی ہو، آپ اس کے جیسے روحانی لحاظ میں اس کے جیسے ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ آپ میری بات سنیں ذرا، ٹھیک ہے. آپ نے بڑی دیر روحانی کر لیا. ذرا آپ مجھے ایک بات بتائیں. انہوں نے اس کو مثال کے طور پہ، پیشن گوئی کے طور پہ بڑا کہا ہے کہ بڑے تسلسل میں بیان کیا گیا سورۃ تحریم کے اندر. ٹھیک ہے، ہم سورۃ تحریم کو پڑھ لیتے ہیں. کیا تسلسل میں بیان کیا، کیا ادھر ذکر ہو رہا تھا کسی فرد کو مریم بنانے کا اور پھر اس کے اندر سے عیسیٰ کو پیدا کرنے کا اور وہی عیسیٰ میں بننے کا کیا ذکر ہے؟ ذرا کوئی بھائی لگا دے ذرا سورۃ تحریم کی 12 نمبر آئے. سورۃ تحریم. اچھا میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں نا، آپ نے بات بیان کی، میری بات سنیں. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ سورۃ تحریم میں اس کا یہ مطلب ہے جو انہوں نے نیچے مطلب لکھا ہوا ہے نا. تو پھر انہوں نے مطلب بھائی قرآن سے بڑی ہے روحانی خزائن. یار میری بات سن لو پہلے. جب نہیں پیشن کوئی یار ایک منٹ یار دیکھو، کوئی تو ریفرنس ہونے. قرآن سے ریفرنس وہ لے رہے ہیں. قرآن میں پیشن گوئی ہے. پیشن گوئی کیا ہے پہلے وہ پڑھیں گے تو پھر ان کی باتیں سمجھیں گے نا. اچھا پہلے آپ پیشن گوئی تو پڑھیں. اچھا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے انہوں نے؟ او بھائی میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں نے یہ بات کی ہے آپ کو. آپ پہلے پڑھ تو لیں کہ انہوں نے کیا نہ آپ نے پیج پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی کر رہے ہیں. سورۃ تحریم کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کے اندر بڑے تسلسل سے لکھا ہوا ہے اس پیشن گوئی کا ذکر. میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے میرے بھائی، میں نے پڑھی ہوئی ہے. کون سی کتاب پڑھی ہے؟ روحانی خزائن. آپ یہ نہیں روحانی خزائن پڑھی ہے کہ سورۃ تحریم؟ کیا پڑھا ہے؟ سورۃ تحریم پڑھی ہے، روحانی خزائن پڑھی ہے، کیا پڑھا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بات کر رہا ہوں یار، روحانی خزائن کتاب. اچھا چلیں، روحانی خزائن میں یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی جو یہ انہوں نے بھائی نے پڑھی ہیں؟ کون سی باتیں یار؟ سورۃ تحریم والی بات نہیں لکھی ہوئی انہوں نے. وہ سورۃ تحریم کو آپ پورا پڑھیں نا. سورۃ تحریم کے اندر کیا بیان کیا گیا پورا پوری. اچھا میں بتاتا ہوں، چلو میں بتاتا ہوں. شروع میں ہو رہی ہے لڑائی، ٹھیک ہے، ان کی وائفز کے ساتھ. بعد میں ڈیورس کی بات ہو رہی ہے، پھر فیرو کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، پھر موسیٰ کی بیوی کی بات ہو رہی ہے. آخری آیت میں یہ سورہ مریم، حضرت مریم کی بات ہو رہی ہے. پڑھ لیں آپ، اوپر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ آخری آیت ہے اور کسی اور آیت میں ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے روحانی خزائن پڑھ لی، آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے. میں نے قرآن بھی میرے بھائی پڑھا ہوا ہے. حفظ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے، پڑھنا اور چیز ہوتی ہے. تو پڑھا ہوتا تو میں نے کب کہا ہے کہ میں حفظ کر کے بیٹھا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر صرف ایک آخری آیت میں ہو رہی ہے بات. نہیں، آپ نے تو ایک وہ کچھ سینٹینس پکڑے ہوئے ہیں نا، آپ کو تو وہ یاد ہوں گے، آپ ان کو لے کے چل رہے ہیں. چلو میں نے یہ بات میں تو آپ کو پوری سورہ تحریم کا بتا دیا کہ اس میں کیا. پڑھ لیں آپ اگر سورہ تحریم میں. یہ معز چشتی بھائی مسلمان بھائی ہیں، پوچھ لیں ان سے یہی لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا. میں نے غلط بیانی کی ہے. سورۃ تحریم کے اندر انہوں نے صرف حوالہ اوپر دیا ہے. میری بات سنیں نا، انہوں نے حوالہ اوپر دیا ہے. انہوں نے نیچے جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر مرزا غلام صاحب نے اس کا مطلب نہیں، ترجمہ نہیں لکھا. آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے وہ. ارے بھائی میں نے یہ بات ہی، آپ پہلے کوشچن تو سنیں، یہ بات ہی نہیں کی کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پیشن گوئی. ارے بھائی میرے بھائی
बहस का वहां पे क्या फायदा होगा? मैं एक पेशन गोई की बात कर रहा हूँ कि वो पेशन गोई मेरे में पूरी होगी। पहले हम उस पेशन गोई को जानेंगे कि नहीं जानेंगे कि पेशन गोई है या थी। फिर बाद में ना कि वो कौन सी है। ये पढ़े जरा, पढ़े इसको जरा, मैं पढ़ता हूँ। सूरह तरीम की पहले 12 नंबर आई। एक मिनट, मैंने वो इनकी किताब भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। और इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की तो हमने उसमें अपनी रूह में से फूंका और उसने तस्दीक की अपने रब की तमाम बातों की और उसकी किताब की और वो बहुत सी फर्माबरदारों में से थी। हाँ ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। अब इस आयत से कौन सा इस्तदलाल निकाल रहे हैं? अब वो जरा स्कैन दोबारा लगाए, सफा नंबर 49 वाला। कामरान भाई, ये तर्जमा अपने ज़हन में रखना है, या कोई और भाई स्कैन लगा दे सफा नंबर 49 का। मुझे वापस जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। क्या था वो, एक मिनट ठहर जाइए, मुझे हवाला दोबारा बताइएगा। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 49। किश्ती नो वेट एक मिनट बस। वैसे मैंने वो भी निकाल लिया जो ये कह रहे हैं कि हमारी किताब में नहीं ना लिखा, वो भी मैंने निकाल लिया। और नहीं, इनको अपनी किताबों का नहीं पता, ये वैसे ही हमारे साथ कह रहे हैं कि मैंने पढ़ी हुई है। इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। अब अभी तो इन्होंने पढ़ा ही कुछ नहीं है। इन्होंने तो माज़अल्लाह हज़रत ईसा को शराबी भी लिखा हुआ है। हाँ पढ़े देखें ना? ये आप, हाँ ये हाँ, देखें वो ये मेरे आप पास है अपने से सारी। स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये अपनी आप मैं आपकी हवाला सर लगाऊंगा, मैंने फिर तो आगे कौन सी बात है? करें। पढ़े हैं, तो कौन आपके सा जाएंगे किताबों ये में तो मिर्जा साहब ने खुदा ने का भी दावा किया है, उसका हाँ जी। हाँ देखें ये देखें ये देखें ये फिर आपने एक दो सेंटेंस पकड़ लिया और फिर उस चीज पे स्टेटमेंट दे नहीं, दी। आपको आपका रेफरेंस देते ना भाई। और मेरे हाँ, भाई एक मेरी बात एक सुनिए ना, मिनट मेरी बात फलकौन भाई सुनिए ना। चुप करें आप। अगर अब अगर एक मिनट, तो आप उस यहूदियों वाली बात कर रहे हैं, जो यहूदियों ने मुसलमानों के ऊपर ओ जो भाई इल्जाम बात लगाए हैं। सुन ले, एक मिनट बोलने दें। जी बात जी, सुन ले। हाँ यहूदियों ने वो क्या किया? मुसलमानों पे जो इल्जामात हैं उनके वो बातें ना आप करें। कौन वो से भी उन्होंने, इल्जामात? हाँ उन्होंने पहले भी एक कौन दो से आयतें इल्जामात? पकड़ी और वो उन्होंने उसको मरोड़ मरोड़ के आयतों को ये इस तरह हो गया, वो उस तरह हो गया। देखो बतौरे बतौरे हाँ एग्जाम्पल एक कोई बात एक बताए ना, एक ये यहूदियों ने मेरे क्या भाई किया? एक आयत को पढ़ना नहीं होता, इस चीज को पूरा पढ़ना होता है, इस चीज को पूरा समझना होता है। तो यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मिर्जा साहब की आप चंद बातों को लेकर आप कहते हैं हाँ कि जनाब वो मसीह मऊद है। वो कुछ भी नहीं है, वो नहीं एक आम इंसान से आप ज्यादा कुछ भी आप नहीं है। अच्छा आप ये मैं पढ़ें। आपको ये अब आप चुप करें। अब आप समझाने चुप की कोशिश करें। कर रहा हूँ सूरह कि तहरीम की आयत नंबर 12 आपने सुन ली, नीचे लगा हुआ है तर्जमा, वो हाँ भी आप इसका सूरह तहरीम का जो मुसलसल बता रहे हैं ना यहाँ पर कि जनाब तसलसल से वहां पर जिक्र है। अब देखें जरा, कहते हैं कि इस जगह मेरा नाम ईसा रखा गया। ये जहां से क़यामत वाली आयत खत्म हो रही है ना, इससे आगे पढ़ रहा हूँ। कहते हैं इस जगह मेरा नाम ईसा रखा गया और इस इल्हाम ने जाहिर किया कि वो ईसा पैदा हो गया जिसके रूह का नफक सफ़ा नंबर 296 में जाहिर किया गया था। बस इस लिहाज से मैं ईसा इब्ने मरियम के लाया क्योंकि मेरी इसवी हैसियत मरियमी हैसियत से खुदा के नफक से पैदा हुई। देखो सफ़ा नंबर 496 और सफ़ा नंबर 556 बराहीन अहमदिया। और इसी वाक़े को सूरह तहरीम में बतौर पेशन गोई कमाल तसरीह से बयान किया गया है। वहां पर कौन सी पेशन गोई हुई है? आइए नीचे आयत उन्होंने लगी हुई अच्छा है, अब इसको उन्होंने पढ़ा करें जरा। उस आयत का हवाला इसलिए दिया कि वहां पे हज़रत मरियम की हुआ है। वहां पे हाँ, हज़रत मरियम की नहीं ये पकीज़गी का आयत जिक्र लगी हुई हुआ है कि नहीं नीचे। हुआ? नासिर साहब इसको जूम करें जरा, आयत को जूम करें। वहां आयत आ हाँ गई। वहां अब पे आयत क्या? हज़रत और इमरान की बेटी हज़रत मरियम मरियम की को। पकीज़गी का जिक्र हुआ है कि नहीं हुआ, मुझे आप ये बताएं। हाँ जी, बात सुननी है यार आपने कि नहीं? यार आप बात को समझे भी ना साथ साथ, ये नहीं ना कि हवाले दिए जा रहे हैं। बात हम अब देखें, ये देखें, हजरत इमरान की बेटी मरियम जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की तो हमने उसमें अपनी हाँ रूह में से फूंका। हाँ ठीक है, इसमें पकीज़गी का जिक्र है कि नहीं है? पाकीज़गी का जिक्र है। अब दोबारा है हवाला लगाए इमरान साहब, कामरान भाई तो हवाला लगाए जरा। यार इस तर्जमे की बात कर रहा हूँ, ये जो आयत का तर्जमा है इसमें पकीज़गी का जिक्र है हज़रत मरियम की कि नहीं है? जी जी, वो तो पाकीज़ा ही है। हाँ पकीज़ा, बस उन्होंने उसी तरह बयान किया कि उसी तरह मुझ में से मैं भी, मेरे मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ से जिस तरह हज़रत ईसा पैदा हुए थे हज़रत मरियम में से, उसी तरह क्या इसका नाम है, मुझ में से मतलब कि रूहानी लिहाज से, इल्म के लिहाज से मुझ में से ईसा क्या इसका नाम है पैदा हुए। उनका ये मतलब लेना है आपने वो ये नहीं कि कहाँ पे जिस्मानी लिहाज मतलब से लेना है मतलब ये? लेना है। ओ भाई बात से मतलब हैं? ऐसे पेशन गोइयां पूरी होती हैं यार, अजीब एक मजाक मिनट है। चौधरी साहब, एक मिनट चौधरी साहब, ये देखें, भाई ये मेरे उस देखें हवाले कि के मिर्जा लिहाज से साहब कह रहे हैं, उन्होंने फलकौन भाई बात सुनिए। मरियम के पकीज़गी का जिक्र किया है और इधर उन्होंने अपनी क्या इस चीज़ में बताया कि मुझे जिस तरह मरियम को क्या इसका नाम है उनकी पकीज़गी उन्होंने उधर बयान किया, इसी तरह उन्होंने इधर भी बयान किया
کہ مجھ اوے میں اللہ سے کے بندے آپ غلط ایک بات منٹ یار سمجھ رہے ٹھہر ہیں، جو میز بھائی آپ غلط بات سمجھ رہے ہیں۔ مرزا صاحب آگے خود ہی کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں ذرا آگے دیکھیں، یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں پس اس لحاظ سے میں عیسیٰ ابن مریم کہلایا کیونکہ میری عیسوی حیثیت مرمی حیثیت سے خدا کے نفق سے پیدا ہوئی۔ دیکھو صفحہ نمبر 296 اور صفحہ نمبر 556 براہین احمدیہ، اور اسی واقعے کو سورہ تحریم میں بطور پیشن گوئی کمال تصریح سے بیان کیا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم اس امت میں اس طرح پیدا ہوگا۔ وہ اس آیت کی پیشن گوئی کو امت محمدیہ پر لے کے آ رہے ہیں۔ آپ اب سمجھے ہیں اس مرزا صاحب کی خیانت کو، جبکہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان میں ہم نے اپنی روح کو پھونکا اور اس نے اس بات کی تصدیق کی، ٹھیک ہے، جو ہم نے ان کی طرف باتیں کی، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہ اس قرآن کی اور آیت کو اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ میں ہوں۔ اور پیشن گوئی میرے بھائی فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے۔ فیلکن بھائی ایک منٹ ذرا سن لیں، سمجھ رہی ہیں؟ پیشن گوئی فیوچر کے بارے میں ہوتی ہے۔ قرآن کی سورہ تحریم کی 12 نمبر آیت جو ہے وہ ہو وہ چکا ہے۔ ماضی ہے، وہ ماضی جی۔ کو اپنے اوپر فٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جناب وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں۔ اور معاذ اللہ اس نے جو روحانی خزائن جلد نمبر 30 میں کہا کہ جب معاذ اللہ حضرت مریم کو 7-8 ماہ کا حمل ہو گیا تو جناب لوگوں نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑوں نے کسی یوسف نامی حجار سے وہ بھی دیکھ لیں کیا جی، کر دیا۔ ان کے گھر کی کتاب ہے روحانی خزائن والیوم 20، یہ کہہ دینا میں اس میں ایڈیٹنگ کی ہے، ٹھیک ہے، الاسلام پہ پڑھی ہوئی ہے یہ ادھر سے پڑھیں گی، لیکن جب 6 ماہ کا حمل ہاں جی، میں آگے کہتے لیکن جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو، تب حمل کی حالت میں ہی ان کے بزرگوں نے، ان کی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہو گیا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ اب اعتراض یہ ہے کہ اگر در حقیقت موضع کے طور ایک پر منٹ مویز بھائی ادھر رکیں ذرا، ادھر رکیں۔ ہاں جی، یہ عبارت جب میں نے اس کو دکھائی اپنے ادھر PDF سے، کہتا ہے یہ ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں۔ I think he has gone۔ ہاں جی، یہ چلا گیا اور یہ لیں گے، یہ ان کی کتاب ہے اور یہ عبارت زمانے کی اب پھنس گیا تھا نا وہ، اس کے پاس کسی بات کا جواب ہی نہیں ہے۔ معاذ اللہ حضرت مریم کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی ہے ان لوگوں نے۔ اور جواب پتہ کیا دیتے ہیں جی، یہ ہم نے جو ہے نا الزامی جواب دیے ہیں اپنا مسیحیوں کی کتابوں سے۔ او اس گدھے کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی کتابوں کا، اوپر سے کہتا ہے میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں۔ تم لوگوں نے تو اپنی کتابوں میں اتنی تعریف کر دی ہے۔ وہ جو مرزا کے مرنے کا واقعہ ہے کہ جناب وہ جب مرنے لگا تو اس کو پخانے آئے اور جناب جب آخری بار آیا تو اس کا پخانہ بھی نہیں آیا، پھر اس کے منہ سے ٹٹی نکلی۔ اب ٹٹی کی جگہ جی جناب آپ نے چشتی صاحب یہ جو ہے نا یہ آگے چلے گا، یہ تقریباً مرزا صاحب کی پوری شخصیت کا جو ہے نا ہم خلاصہ کریں گے روزانہ، ایک نیا ٹاپک۔ آج لگا تھا ہم نے اس کا 10 ماہ کا حمل، انشاءاللہ کل ایک نیا اس کا قصہ چھڑے گا۔ کل اس کی موت پہ موت کا لگیں گے کچھ، یا وہ کل روحانی نشان نمبر 85 پہ بات کریں گے۔ چلے نشان 85 کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں بھائی جان، سارا کچھ یعنی کہ روزانہ ہم نے جو ہے نا اس کا آپریشن کرنا ہے سر 85 تو اس کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے۔ 85 گیا روحانی باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے، کل دیکھیں گے کہ یہ نشان نمبر 85 میں کیا روحانیت ہے، کس حد تک روحانیت ہے، ضرور اس کے اوپر مطالعہ کریں گے۔ یار ایک یہ نیا بندہ آیا، اس کو ذرا ٹائم دیجیے گا، علی خان جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ علی خان یہ امیکول بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی خان جی شکر ہے اللہ پاک، آپ سنائیں بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا نون بھائی آپ سے تھوڑی سی درخواست تھی یہ کہ ماشاءاللہ اچھی گفتگو ہوگی، بیچارے کو لاچار تھا، اس کو پتہ کچھ نہیں تھا، لیکن تھوڑی سی درخواست آپ سے کرنی تھی کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کی صاحب آپ کی بیک اوور پہ نا میوزک چل رہا ہے، اس کو آف کر لیں۔ سٹور پہ ہوں، بس ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میں نیچے جاتا ہوں۔ اچھا کم ہوئی آواز تھوڑی سی؟ جی جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی ابھی بالکل صحیح تھی، آپ کی آواز آ رہی تھی صحیح۔ جی علی بھائی جلدی بات کرے، ہم نے اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پہ باتیں کریں۔
जी जी नून भाई बोले। थोड़ी सी बात मैं करूंगा। इनके जो अब इनको जितना मर्जी कुरान पाक आगे रख देना, इनके तराजम की बहुत सारी तारीफात है इन्होंने अपने मुताबिक की हुई हैं, तो इनको तो आयात से समझ नहीं आएगी। पहली बात तो ये, क्योंकि अगर छोटी सी एक मिसाल ले लेना, अलहम शरीफ में एक आती है लास्ट में, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन, वहाँ पे इन्होंने तारीफ की हुई कि हमें उन लोगों के रास्ते पे मत चलाओ जिनको ताउन वगैरह हुआ है। तो अब ये बताएं ना, कुरान पाक में ताउन का लफ्ज़ के उस आयत में आया है, तो इनको कैसे समझाएंगे आयत पढ़ के हम? तो ये छोटी सी गुजारिश है बस मेरी, हाँ मिर्ज़ा की किताबों से इनको बताएं क्या कहानी है इसकी, क्या सच है क्या झूठ है उसके कायदे। बस यही मैं अली कहना चाह भाई, रहा था कि मेरा अगर आप मेरी जाती राय पूछे ना भाईजान, तो मेरी जब भी मर्जियों से गुफ्तगू हुई है, मैंने कहा है जी आपका कुरान से कुछ लेना देना नहीं है, बात करें अपनी कुतब से, हम बात करते हैं मिर्ज़ा साहब पे। तो मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हम तो कुरान के पे बात करना ही नहीं चाहते इनसे बिल्कुल, क्योंकि इनका कोई हक नहीं है। और इस तरह से ये हम मसीही लोग हैं, हमें ये मजबूर कर देते हैं कि हम कुछ ना कुछ, हमारे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाए जिसको ये इशू बना लें, क्योंकि ये शरारती हैं, इनका मकसद है शरारत करना। तो शुक्र है खुदा ताला की ज़ात का, वो हमें हिम्मत ताकत देता है और हम इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। रगड़ा ज़रूर लगाते हैं भाईजान, तो सही इसमें कोई माफ़ी नहीं है जी। चले जी, कल रात को इन्होंने हमें उतार दिया था और बड़ी ज्यादती भी की है इन्होंने। ये जो डॉक्टर वाली आईडी है ना, डॉक्टर, ये मरज़इयों के डॉक्टर जो है उधर, तो आज ये खुद ही दौड़ गए इधर से, 2 मरज़ई जो है ना, माशाल्लाह जी, हमने उनके फेंटा लगा दिया। अगर डॉक्टर के आपके फॉलो में आया तो उसको जरा शेयर करो, जिसके भी फॉलो में है उसको शेयर करो जरा। जी भाईजान, किसी के है डॉक्टर? मैं भी देख, मैं तो, मेरा ख्याल है मैंने उसको फॉलो ही नहीं किया, बड़े मैंने भी नहीं फॉलो किया हुआ। देखता हूँ अगर मेरे पास है तो मैं करता हूँ। लांती से बंदे हैं वो। आ जाओ भी डॉक्टर इधर। मैं किसी शरीफ बंदे को नहीं, मैं जो हरामी है मैं उनको बुलाना चाहता हूँ इधर। शरीफ भी इनमें है थोड़े, वो बड़े प्यार से बात करते हैं। ये रहा, वो है डॉक्टर मेरे पास भाई, इसका नाम है फैजान अहमदियत। लगा दिया भाईजान उसको। डॉक्टर देख जरा इधर क्या हो रहा है, देव रगड़ा इन्हों, देव रगड़ा। हाँ जी, हाँ जी, रगड़ा भजन। सारे उन्होंने शेयर करो, उन्होंने वाह सारे शेयर मिलना। डॉक्टर फैजान अहमदियत। ज्यादा हम साहब कहते हैं जो सीन से शुरू होता है, आप आगे से खुद ही समझ तो साहब। नीचे जरा कमरान भाई के कमेंट पे नजर मारें। कादियानी होने के लिए हरामजादा होना जरूरी है भाई जी। फैमिली ब्रॉडकास्ट। डॉक्टर तो सो गया, हो गए नहीं, सोता नहीं है रात को, लेट नाइट चावले वाला। भाई 1 मिनट, कहते हैं डॉक्टर तो सो गयो, सो गया नहीं, सो गयो, डॉक्टर तो गयो। अच्छा, सो गयो, उसका प्रोग्राम बढ़ गयो। ले हमें इजाजत है फिर। अगर कोई आए कादियानी तो आसिफ शाह साहब आप मुझे ब्राड दोबारा शेयर कर दीजिएगा, मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा, वरना ये किसी खाते का नहीं है इनका कोई। मैं कहता हूँ वो क्या कहते हैं इसके मरबी, उसको लाया जाए। बिल्कुल भाईजान वो आएंगे, वो बड़ा एक हरामी है इनका मुरब्बी। अगले दिन उससे मैंने बात की है, मैंने कहा नहीं मैं किसी की ब्राड पे नहीं जाता हूँ। तो मामा असी तेरे को लाना है, तुसी थले ला देंगे हो। गलती कर रहे, तमीज ही नहीं है भाईजान कि कम से कम कोई आया गुफ्तगू करन थले ते ना लो, माइक बंद कर देंगे। इन्नी इन्हां दी अखलाकी जेड़ी है ना, कोई नहीं देखें नून भाई मेरी बात सुने, नून भाई मेरी बात सुने। जब हम लोग इनकी बराडों पर जाना बंद कर देंगे ना, तो ये खच जमाने की फिर हमारी बराडों बनाएंगे। हम लोग ही इतने बेबस हैं कि जनाब हम खुद उनके पास जाते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम अपनी बराडों पर रहें और इन जाहिलों को आने का मौका दें।
نہ کہ خود ان کی برابری جی کرنا۔ آپ کے بھائی آپ کے اپنے مسلم رات کو جا کے ہمیں چھوڑ کے ان کے ساتھ مل گئے تھے آپ کے ہاں اپنے جی، مسلمان. نہیں وہ شاہد بھائی بتا کے گئے اس کا بھی کہ ان سے کوئی لینا نون دینا بھائی نہیں ہے. میں شاہد بھائی بتانے نے لگا کہا تھا ٹھوک وہ کے رکھو ریکارڈنگ ان آ کو. جائے گی. ہاں جی چلے، بڑی ہاں مہربانی جناب. وہ مجھ سے بھی ریکارڈنگ اگر آ جائے گی، وہ مجھے تھوڑی سی ناصری صاحب انفارمیشن مجھ سے ملی ہے، کریں گے، ریکارڈنگ اپنے بندے کے پاس پڑی ہوئی ہے. چلے جی یہ ناصری تو صاحب اچھی مجھ سے بات ہے. اعتراض کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں فلم کل رات کو، میں آپ کو بتا جی رہا جی، تھا آپ کو. نہیں رات کو مثلا کوئی بتا واقعہ رہے کہ ہوا. میں رات کو آپ کی بروڈ پہ آیا تھا، بعد میں چلا گیا۔ نہیں 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 بھائی، یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے کرسچن بھائی جو نا وہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے تھے ان کی ڈاکٹر کی جس کی بات ابھی ہو رہی ہے اس کی لائف پہ. جی جی، تو جب بہت گرما گرمی ہوگی، بہت زیادہ گرما گرمی، تو آپ کے کچھ چند مسلم حضرات تھے مسلمان، اور انہوں نے جا کے پھر ان کا ساتھ دیا. انہوں نے بیٹر یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ ان کا ساتھ دیا جب جائے کرسچنس کے. تو انہوں نے یعنی کہ انہوں نے بھی کافی برا بلا کہا انہوں نے. میں بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کوئی بھی کیچڑ نہ اچھالے۔ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے اور جلیل القدر نبی ہیں، ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ایمان ہے ہم کسی ایک نبی کے بارے میں بھی معاذ اللہ کو الٹی سیدھی بات نہ کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے کا موقع دیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ اگرچہ حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، یا دیگر جو انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہے، یا اجمالی طور پر حضور نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اتنے نبی ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نیک اور سچے اور برگزیدہ بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تو کسی کو نہیں موقع دیں گے کہ جناب وہ حضرت عیسیٰ کی ذات پر کیچڑ اچھالے، یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہے، یا جناب حضرت آدم کے بارے میں یا ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بری بات کہے، ہم تو اس کو وہ کیا کہتے ہیں چیر کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ نہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں اس چیز کا بالکل صحیح ٹھیک پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو ظاہر ہے ہماری وجہ سے نہیں، وہ آپ لوگوں کے اپنے نبی ہیں، آپ کے قرآن میں ان کا منشنز ہے، اور آپ کے ہماری وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے وہ. میں نے ریسنٹلی میں نے ذہن بنایا تھا کہ میں انجیل برنباس پڑھوں، اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ اچھے چھاپے والی کہاں سے ملتی ہے، مثلا جس کا اچھا ترجمہ ہو۔ بھائی ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے، ہم تو انجیل برناباس پیارے بھائی ہمارے یہاں پہ وہ حجت ہی بھائی نہیں ہے۔ وہ انجیل مسلمانوں کی، برناباس جو میرا ہے نا تو وہ یہ 16ویں صدی میں دریافت ہوئی ہے، اور اس کو سب سے اچھا چھاپتا ہے جو نا وہ تاج کمپنی لاہور والے چھاپتے ہیں۔ وہ زیادہ مسلم آپ لوگوں نے اس کو جو ترویج اس کی ہے، اس کی اشاعت کی ہے، اس کو ہمارے یہاں کرٹیسائز کیا انجیل برناباس کوئی حجت نہیں ہے۔ ہے. ریڈی؟ اوکے. ہم لوگوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کون سی ہے مثلا؟ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نہیں آپ کے ہاں کون سی ہے مثلا معتبر جو ہو؟ موت پر کیا، ہم بائبل آپ کہیں سے بھی لے لیں، ایک بائبل ہے اس کو کہتے ہیں، اس میں ساری جو جیسے آپ کے قرآن میں سورہ ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اسی طرح ان میں ہمیں کتابیں کہتے ہیں ان کو سورہ کہنے کی بجائے. تو اس میں 66 سورہ ہیں اس میں. تو آپ بائبل کہیں سے بھی لے لیں، آپ کو چاہیے آپ کہیں بھی جا کے بک اسٹور پہ جا سکتے ہیں. پاکستان میں اگر ہو تو آپ کسی بک اسٹور کرسچن جو ہے وہاں سے مل جائے گی. کتنے کی آ جاتی ہے تقریباً نہیں فری ہارڈ ملے گی کاپی آپ میں؟ کو. آپ کہاں پہ ہیں کہاں پہ آپ؟ میں پاکستان میں۔ پاکستان میں آپ کو پاکستان میں کیا فری ملتا ہے بھائی، ونڈی دے چول۔ اچھا نہیں پاکستان میں بھی آپ کو فری مل سکتی ہے. آپ اگر پرائیویسی کی وجہ سے میں نہیں آپ مجھے پتہ دیں، لیکن یہ کہ پاکستان میں بھی فری جو بائبل جو ہے ملتی ہے. جی تو ہم اگر آپ ارینج کر مناسب سکتے سمجھتے ہیں پرسن میں اپنا ایڈریس سینڈ کر دیں، آپ تک پہنچ جائے گی۔ ہیں. جی ایڈریس سینڈ کر دوں میں؟ وہی میں کہہ جی رہا ہوں پرسن میں سینڈ کر دیجئے گا تو آپ کے ایڈریس پہ جو ہے نا بائبل پہنچ جائے گی بھائی۔ اگر آپ کو کن پرائیویسی کو؟ کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو مل جائیں گی. نون بھائی کو کر دیں، مجھے کر دیں، جس کو بھی آپ